بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بعد از حمد و ثنا، سامعین محترم، آج آپ کے سامنے چند ایک معروضات اور وہ بھی گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ دیکھنے میں آیا جس میں ایک شخص ایک شرعی فتوے کو چاک کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ میں شرعی فتویٰ نہیں بلکہ میں رافضیت کو پھاڑ رہا ہوں، میں رافضیت کو پھاڑ رہا ہوں۔ تو میں ان کے لیے صرف چند ایک معروضات اور موصوف کے حوالے سے چند ایک گزارشات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ موصوف ہیں کون، ان کا کردار کیا ہے، اور جب بھی کہیں اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے تو ان کی تنقیص کے حوالے سے ایسے جملے کسنا، ان کی تنقیص کو ڈھونڈنا، ان کی توقیر تو دور کی بات ہے، ان کے لیے ہر وہ لفظ یا ہر وہ کام کرنا کہ جو اہل بیت اطہار کے لیے نامناسب ہو۔ یہ موصوف اور موصوف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ابھی ناشتے کے طور پر یہ پیش کر رہا ہوں، تو موصوف سے میری گزارش ہے کہ چائے تو آپ کو ایک شخص نے پیش کر دی ہے، میں آپ کو ناشتہ نہیں، چائے نہیں، بلکہ اس سے بھی قبل کہ جیسے کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جنہیں کھانے سے بھی قبل یا چائے پانی سے بھی قبل انہیں کچھ ایسی ڈوز دی جاتی ہیں کہ جن ڈوز کی وجہ سے ان کا ہاضمہ تھوڑا سیٹ رہتا ہے، تو آپ کے ہضمے کی سیٹنگ کے لیے میں آپ کو چند ایک ڈوز دے رہا ہوں، اور موصوف کا مختصراً میں ان کی مدت بیان کر دوں کہ یہ حضرت وہ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ان کے اپنے پیج پر بھی اور دیگر لوگوں نے بھی مفتی لکھا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے تو انہیں مناظر اسلام اور شمشیر اعلیٰ حضرت اور پتہ نہیں کیا سے کیا القاب لگائے ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب کا یہ تعارف کروا دوں کہ حضرت صاحب کسی بھی مدرسے کے فاضل نہیں ہیں، اور میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حضرت یہ مولانا غفران سیالوی یا پھر اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، میرا ان سب کو چیلنج ہے کہ وہ کہیں سے بھی اس غفرانے کی ایک سند لا کر دکھا دیں کہ اس کی ثانویہ کی سند ہو، خاصہ کی سند ہو، عالیہ کی سند ہو یا عالمیہ کی سند ہو، کہیں سے بھی تنظیم المدارس کی ایک سند لا کر دکھا دیں، یا کہیں سے بھی اس کا ایک رزلٹ کارڈ لا کر دکھا دیں کہ یہ حضرت فلاں جگہ پر انہوں نے فلاں مدرسے میں یا فلاں جگہ پر جناب نے عالیہ کیا ہے، فلاں جگہ پر انہوں نے عالمیہ کیا ہے، اور فلاں وقت میں انہوں نے خاصہ کیا ہے، فلاں وقت میں انہوں نے ثانویہ عامہ کے پیپر دیے ہیں۔ کہیں سے بھی کوئی شخص لا کر دکھا دے تو میں اپنی اس ویڈیو پر رجوع بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگوں گا اور جناب سے بھی معذرت کروں گا، لیکن میرا یہ چیلنج ہے، یہ شخص کہیں سے بھی نہ یہ خود دکھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی چاہنے والا کسی طور پر بھی کوئی ایک سند بھی دکھا نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ تم کبھی تلگنگ کے مدرسوں میں اور کبھی چکوال کے مدرسوں میں جا کر بھیک مانگنے کے لیے پیسے دے کر وہاں سے سمتیں خریدنے کے چکر میں رہے ہو، اور ساری زندگی اس موصوف کا کام کیا ہے؟ یہ تو چڑھتے سورج کا پجاری ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے کسی کی گڈی ذرا اونچی اڑ رہی ہے تو یہ اسی کے قصیدے گانا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں دیکھا جائے تو یہ شخص مسجد میں ایز اے خادم گیا تھا، اور خادم جانے کے بعد اس کو 3 طلاقیں دے کر پوچھ لیجئے گا کہ تو بطور خادم جب مسجد میں گیا تھا تو اس کے بعد امام صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہیں پر لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان کے پاؤں پکڑ کر تو نے وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے، چونکہ نعت پڑھ لیتا تھا اور پھر تھوڑی سی آواز اچھی تھی، تلاوت قرآن کر لیتا تھا، تو امام کے عہدے پر گیا
اور پھر وہیں سے لوگوں کے پاؤں پکڑ کر تو تم خطیب بنے ہو، اور پھر خطیب بھی ایسے بنے، کبھی 40ویں میں تقریر کر دی، کبھی 30 کی تقریر کر دی، ایسے کرتے کرتے تم خطیب بن گئے، اور خود تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں تو سید عرفان شاہ صاحب کو سن کر عالم بنا ہوں۔ آج اسی سید زادے کے خلاف تو زبانیں کھول رہا ہے۔ یہ وہی سید عرفان شاہ مشہدی ہے کہ جس سید عرفان شاہ مشہدی کے تو قصیدے گایا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی سید عرفان شاہ مشہدی ہے کہ جب یہ رافضیوں کے خلاف کام کرتا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے بولتا تھا، تو اس عرفان شاہ کے قصیدے گاتے ہوئے تو تھکتا نہیں تھا؟ اور شروع میں جب تو پنڈی میں آیا تو اس ٹائم تو سید ریاض حسین شاہ صاحب کے قصیدے گاتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، لیکن جب ان کا دور تھوڑا سا ڈل گیا تو پھر کسی اور کے ساتھ ہو گیا، وہاں سے پھر تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے قصیدے پڑھتا تھا، اور تیرے یہ لفظ ہیں، تو یہ کہتا تھا کہ لوگوں ڈاکٹر طاہر القادری کو پہچانو، ڈاکٹر طاہر القادری کو پہچانو۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو آج نہیں پہچانو گے تو کیا کرو گے؟ تیرے یہ لفظ تھے۔ اور پھر جب تو نے دیکھا کہ ذرا ان کا دور تھوڑا سا مدم پڑ گیا ہے تو ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، پھر تو نے دیکھا کہ دعوت اسلامی عروج پہ ہے، پھر دعوت اسلامی کے ساتھ ہو گیا، اور پھر یوں ہی کرتے کرتے تو جناب خادم رضوی صاحب کے ساتھ تھا، انہیں تو روح محمد کہتا تھا، اور انہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تو لے کر جاتا تھا۔ اب وہ روح محمد کہاں ہے؟ اب تو خادم رضوی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور صاحب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں بھی آل بیت اطہار کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی نسبت رسول کی بات ہوتی ہے، وہیں 6 گٹ کی زبان نکال کر تم باہر آ جاتے ہو۔ آج سے پہلے یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کثیر کثیرہ، آپ کا مسئلہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس مسئلے کو، آج تک تو نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور وہ جو جملے بولے گئے تھے ان کے حوالے سے تیرا ذرا برابر ایک لفظ بھی تو نے نہیں بولا، اور آج تو باہر نکل کر خواہ مخواہ میں اپنی 6 گٹ کی زبان نکال کر تو ٹاؤں ٹاؤں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت میں پوچھتا ہوں، وہ جو حامد سلطانی جس نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، اس کے حوالے سے تمہارا کیا رول ہے؟ آسیہ مسیح کو جب رہا کیا گیا، اس کے بعد دھرنے ہوئے، جلوس ہوئے، جلسے ہوئے، اس میں تمہارا کیا رول تھا؟ حضرت تم تو اپنے آپ کو مناظر اسلام کہتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں اور آپ کے حواریوں سے پوچھتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ تم مفتی لگاتے ہوئے تھکتے نہیں، اور میں اس کو ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ غفرانہ مفتی ہے۔ تو نے میرے اساتذہ کا نام ایسے لیا ہے تو جا تیرا نام بھی ہم ایسے ہی لیتے ہیں، تو غفرانہ ہے۔ اور بتا تو نے کس جگہ پہ کس شخص سے مناظرہ کیا؟ خالی 6 گٹ کی زبان نکال کر گالیاں دینا اور ہے، مناظرے میں جا کر اتر کر ثواب کی نیت سے اور بہتر کی نیت سے مناظرہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، جو تمہارے جیسے گیدڑوں کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے جیسا بندہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھ، تیرے نام کے ساتھ مفتی ہے جو ثانیہ پڑھا ہوا نہیں ہے، تو میں زمانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو ثانیہ کی سند جس کے پاس نہیں ہے اس کو مفتی کہتے ہو، کیا شرم نہیں آتی؟ اور پھر ایسے شخص کو مفتی کہنا کہ جو معاذ اللہ کربلا کے واقعے میں آل تشیع کا رد کرتے ہوئے یوں کہہ دے کہ جناب اگر کربلا میں پانی نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہاں پر جب امام قاسم کی مہندی بنائی جا رہی تھی تو وہ تھوک کے ساتھ بنائی جا رہی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو وہ بدبخت شخص ہے جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے ایسی موضوع روایت اس نے بیان کی ہے، اور جا جا کر اس موضوع روایت کا بھی تو کہیں سے بھی حوالے لے کر آ کہ یہ روایت ٹھیک ہے۔ یہ کون سی روایت ہے؟ یہ متواتر کے درجے میں ہے، یا خبر واحد کے درجے میں ہے، یا حسن کے درجے میں ہے، یا حسن لذاتی ہی ہے، یا حسن یہ غیری ہی ہے؟ اس کا درجہ کون سا ہے؟ جا ذرا اس کا درجہ بھی تو لے کر آ۔ موضوع روایت لے کر آیا مولا علی کے حوالے سے کہ مولا علی حساب و کتاب کی لائن میں لگے ہوں گے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یار شان صدیق اکبر کا بیان کرنے کا یہی طریقہ ہے معاذ اللہ کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تنقیص کی جائے، آپ کی بے ادبی کی جائے، آپ کو حساب کی لائن میں لگا کر یوں کہا جائے کہ وہ تو جنت میں ہوں گے اور یہ حساب و کتاب کی لائن میں لگے ہوں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے عام امتی بہت سارے اولیاء کرام جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور وہ اولیاء
کہ جن کی ولایت مولا علی کا تصدق ہے، مولا علی کے سے ملنے والی ولایت پر جو قائم ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہزارہا لوگ ایسے ہوں گے جو سیدھے ڈائریکٹ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور استغفر اللہ ثم معاذ اللہ علی حساب کی لائن میں ہوگا، اور جنہیں علی کی وجہ سے ولایت ملی ہے وہ جنت میں پہنچے ہوں گے۔ صاحب کچھ غور کرو اپنی اداؤں پر، اور پھر تو وہی تو شخص ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بات ہوئی تیری زبان نہیں کھلی، اور پھر اس شریف فتوے کو پھاڑتے ہوئے کیا تجھے شرم نہیں آئی ہے؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی تیرے دل کے اندر اتنی رمق بھی نہیں تھی کہ وہ بدبخت اگر تو نے ایسا کرنا ہی تھا تو اس کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تو اس شریف فتوے کو پڑھتا رہا؟ اس پہ نام کس کا تھا؟ اس پہ سید عرفان شاہ مشہدی کا نام تھا۔ اس پہ نام کس کا تھا؟ سید جماعت علی شاہ کے بیٹے کا تھا، جس سید جماعت علی شاہ کے بیٹے کو تو جمراتی شاہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ پہلے تو یہ بتا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق تو ایک سید کی تحقیر کر رہا ہے، ایک سید کی بے ادبی کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے مطابق جو سید کی بے ادبی کرے اس کا حکم کیا ہے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور تیرے حواریوں سے پوچھتا ہوں کہ جو سیدوں کی یوں بے ادبی کرے اس پلیت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس پلیت کو پھر اس کا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اور مجھے یہ بتا دے تو کہ کہیں بھی ایسی تاریخ میں فلاں جگہ ایسا ہوا تو بتا دے، کیا جس شریف فتوے سے اختلاف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے؟ اگر کل کوئی دیابنا میں سے کوئی شخص اٹھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حسام الحرمین شریف کے ان کو وہ چاک کر دیتا ہے کسی چوک میں، تو کیا اس کو معاف کر دو گے کہ یہ اس کے مشن کے خلاف تھا، یہ اس کے اکابرین کے خلاف لکھا ہوا تھا لہٰذا اس نے پھاڑ دیا تو ٹھیک ہے، درست ہے؟ اگر یوں ہی کوئی کسی فتویٰ جات کو پھاڑ دیتا ہے، کوئی اور کسی فتویٰ جات کو پھاڑ دیتا ہے، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا اور نہیں جی اصل میں یہ غیر شرعی تھا تو اس لیے پھاڑ دیا؟ کیا اس میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یہ غیر شرعی تھا؟ کیا اس میں جو احادیث لکھی تھی کیا وہ غیر شرعی تھی؟ کیا اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام تھا کیا وہ غیر شرعی تھا؟ اس میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کا نام تھا کیا وہ غیر شرعی تھا؟ مولوی صاحب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ہو کون؟ آخر تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور کیا پدی کا شوربہ تو اتنا کس چیز پر اکڑاتا ہے؟ اور تیری تو زبان اتنی زیادہ کھلتی ہے صرف آل بیت اطہار کے حوالے سے، باقی کسی جگہ پر بھی جن لوگوں کی کیسٹیں سن کر تو مقرر بنا، تو عزیز الدین کوکب صاحب کی کیسٹیں سن کر مقرر بنا، تو سید ریاض شاہ صاحب کے بیان سن کر مقرر بنا، تو مولانا جناب طاہر القادری صاحب کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیانات سن کر تو مولوی بنا، اور آج انہی کے خلاف اپنی زبان 6 گٹ کے نکال کر تو باہر ٹاؤں کر رہا ہے۔ مولوی صاحب خبردار اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور ہوش کے ناخن لیجئے، اگر آئندہ سادات پر بھونکنے کی کوشش کی یا کسی بھی عالم دین کے خلاف اپنی زبان کو نکالا تو یہ زبان تیری وہاں سے نکال کر کتوں کے آگے ڈال دی جائے گی۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا کمیٹی چوک والی وہ بات بھول گیا ہے؟ اور بارے دیگر تو اتنے بڑی اکراہات تیرے اندر ہے تو صرف اتنا بتا دے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہی تیری زبان کھلتی ہے، کسی اس شخص کے حوالے سے جس نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہو، جس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہو، یا کسی مرزائی قادیانی کے حوالے سے تیرا کردار کیا رہا ہے، وہاں تیرا کردار بالکل زیرو ہے اور بالکل صفر ہے، تو بتا دے وہاں تو زیرو پہ ہے۔ اور جب بھی اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو تم ناسبیت کو اپنے ذہن پر سوار کر کے سیدھا میدان میں کود پڑتا ہے۔ تو آج ذرا ہم بھی تجھے چیلنج کرتے ہیں کہ کہیں سامنے آ کر تو بیٹھ کر تو بات کر، ہم تجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو نے کتنا کیا اور کتنا کسی اور نے کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔